السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ٹریلر کے رہ جانے والے دوسرے پرتجسس مناظر پر تفصیل سے بات ہوگی جو ہم سے پچھلے ویڈیو میں رہ گئے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس منظر میں برسا کے اندر خاموش فضا میں فاطمہ خاتون اور فلاویوس آمنے سامنے موجود ہیں۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ ہے۔ فاطمہ خاتون کی نگاہیں گہری اور سنجیدہ ہیں، جیسے وہ سامنے کھڑے شخص کے دل تک دیکھ لینا چاہتی ہو۔ جب وہ مدم مگر بھوجل لہجے میں کہتی ہے، میری ماں کہتی تھی کہ محبت انگارے کی طرح ہے، اور واقعی ان کی بات درست ہے۔ یہ ایک ہی نگاہ سے شعلہ بنا دیتی ہے۔ یہ جملہ محض جذباتی نہیں، علامتی ہے۔ انگارے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بظاہر ٹھنڈا لگتا ہے مگر اندر سے جل رہا ہوتا ہے، اور اگر اسے ہوا مل جائے تو وہ شعلہ بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ شعلہ کس کو جلائے گا؟ ناظرین، فلاویوس کوئی سادہ کردار نہیں، وہ دشمن صف کا نمائندہ ہے۔ اس کی موجودگی خود ایک سیاسی خطرہ ہے۔ اگر اس کے اور فاطمہ خاتون کے درمیان کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا ہے تو یہ سلطنت کے لیے کمزوری بھی بن سکتا ہے اور ایک خفیہ ہتھیار بھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فاطمہ خاتون یہ جملہ کہہ کر فلاویوس کے دل کو جانچ رہی ہو۔ شاید وہ اس کے جذبات کو استعمال کر کے اس سے راز اگلوانا چاہتی ہو، کیونکہ عثمانی خواتین صرف پردے میں رہنے والی نہیں، حکمت کی مالک بھی ہیں۔ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے۔ اگر واقعی فاطمہ کے دل میں کوئی نرم جذبہ جنم لے چکا ہے تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوگی، کیونکہ محبت سرحدیں نہیں دیکھتی مگر ناظرین سیاست ضرور دیکھتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فلاویوس اس محبت کو ہتھیار بنائے۔ وہ جانتا ہو کہ فاطمہ خاتون کے ذریعے وہ اندرونی معلومات حاصل کر سکتا ہے، مگر ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ فلاویوس ایسا ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ کمانڈر فلاویوس فاطمہ کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے اور دل سے اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ منظر ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں دل اور عقل کا ٹکراؤ ہوگا۔ اگر فاطمہ خاتون نے جذبات کو غالب آنے دیا تو دشمن کو راستہ مل سکتا ہے، اور اگر انہوں نے عقل سے کام لیا تو وہ فلاویوس کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہے۔ مگر ناظرین یہ بھی واضح ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ فاطمہ خاتون بھی منافقت کسی بھی صورت نہیں کرے گی۔ مگر ناظرین اس کے باوجود محبت کا یہ انگارہ یا تو عثمانی خیمے کو جلا دے گا اور یا پھر دشمن کے قلعے کو۔ اور یاد رکھیں کہ تاریخ میں کئی سلطنتیں تلوار سے نہیں، محبت کے غلط سمت سے کمزور ہوئی ہیں۔ یہ سین جنگ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں وار دل پر ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین برسا کے دروازے کھلتے ہیں اور دمرحان اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے قدم مضبوط ہے مگر فضا میں بھی یقینی کی ہلکی سی دھند محسوس ہوتی ہے۔ اس کی آمد محض ایک سردار کی آمد نہیں، ایک سوال کی آمد ہے۔ اور اسی دوران شاہنشاہ سردار اپنے سرداروں کے درمیان کھڑا کہتا ہے، عمر بے کی چالیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس کا یہ انتقام ہمیں اورحان کے پہنچ میں لے آیا تو یہ جملہ ادھورا رہ جاتا ہے، مگر اس جملے کی گونج مکمل ہے۔ عمر بے ایک ایسا نام ہے جو براہ راست سامنے نہیں مگر ہر منظر کے پیچھے سایہ بن کر موجود ہے۔ اس کی چالیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتفاق نہیں، یہ سب کسی بڑے منصوبہ بندی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ دمرحان بے کی بورسا آمد بھی سوال اٹھاتی ہے۔ دمرحان بے بھی اتحادی ہے۔ یہاں سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ عمر بے اورحان کو براہ راست نہیں بالواسطہ گھیرنا چاہتا ہے۔ اور ناظرین اگر عمر بے کی وجہ سے دمرحان بے اور شاہنشاہ سردار کو کسی ایسے مقام پر لا کھڑا کیا گیا جہاں وہ اورحان کے سامنے کھڑے ہوں تو ان کا یہ اتحاد ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دمرحان خود عمر بے کی اس جلد بازی سے بے خبر ہو، اس لیے یہ سازشی اپنی غلطی کی وجہ سے برا پڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین شاہنشاہ سردار کے لہجے میں جو تشویش ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اگر عمر بے کا انتقام واقعی اورحان بے تک پہنچ گیا تو یہ ذاتی دشمنی سے بڑھ کر قبائلی تصادم بن سکتا ہے۔ یہ سین ہمیں بتا رہا ہے کہ ایپیسوڈ 15 میں صرف میدان کی جنگ نہیں بلکہ اندرونی سیاست کی جنگ بھی ہوگی۔ اگر اورحان بے نے حکمت سے کام نہ لیا تو دشمن باہر سے کم اور اندر سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سلطنت کی طاقت کا اصل امتحان ہوگا۔ کیا ان سازشوں کا اتحاد قائم رہے گا یا عمر بے کی جلد بازی ان سب کو لے ڈوبے گی؟ دوسری طرف ناظرین ایک تاریک کمرہ، جلتی ہوئی مشعل کی لرزتی روشنی اور آمنے سامنے کھڑے دو خطرناک ذہن
شہزادی اسپورچا اور فلاویوس۔ فضا میں سازش کی بو صاف محسوس ہوتی ہے۔ شہزادی اسپورچا پرسکون لہجے میں کہتی ہے، سنا ہے کہ نیلوفر خاتون کل برسا سے روانہ ہو جائے گی۔ یہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے ڈفنی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہو۔ وہ کہتی ہیں، جب نیلوفر خاتون کو قیدی بنا لیا جائے گا تو اورحان بے کو بھی اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ جملہ دراصل پورے ٹریلر کی سب سے گہری چال ہے، کیونکہ شاید اسپورچا نے میدان میں شکست کا ذائقہ چکھا ہے۔ نیلوفر خاتون کے تیر نے اس کے بازو کو زخمی کیا، مگر اس سے زیادہ اس کے غرور کو توڑ ڈالا۔ اب وہ تلوار سے نہیں، دل پر وار کرنا چاہتی ہے۔ نیلوفر خاتون کی گرفتاری کا منصوبہ صرف ایک خاتون کو قید کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اورحان بے کے حوصلے کو قید کرنا ہے۔ کمانڈر فلاویوس خاموش کھڑا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں حساب کتاب چل رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر نیلوفر خاتون قیدی بن گئی تو اورحان بے دو راہوں پر کھڑا ہوگا، سلطنت یا محبت، برسا یا بیوی۔ یہی وہ فیصلہ ہے جس کے ذریعے دشمن اورحان بے کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر نیلوفر خاتون قید ہو گئی تو اگلا ایپیسوڈ اورحان بے کے لیے سب سے بڑا ذہنی امتحان ہوگا۔ اسپورچا کی آنکھوں میں جو اعتماد ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے پوری منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اورحان بے جلد بازی میں قدم اٹھائے، کیونکہ جذباتی فیصلہ اکثر حکمت کو کمزور کر دیتا ہے۔ مگر ایک اور امکان بھی ہے، اور وہ یہ کہ اورحان بے شاید پہلی ہی اس سازش کی بو سونگھ چکا ہے۔ ممکن ہے نیلوفر خاتون کا قافلہ اصل نہ ہو، بلکہ دشمن کو باہر نکالنے کا جال ہو۔ اگر ایسا ہوا تو شہزادی اسپورچا اور ڈفنی دونوں خود ہی اپنے منصوبے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ منظر ہمیں صاف اشارہ دے رہا ہے کہ اگلی قسط میں نیلوفر خاتون مرکزی کردار ہوں گی۔ ان کی گرفتاری یا بچ نکلنا دونوں صورتوں میں جنگ کی سمت بدل سکتی ہے۔ یہ اب صرف سرحدوں کی جنگ نہیں رہی، یہ دلوں، فیصلوں اور عزت کی جنگ بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس منظر میں رات کا سناٹا، اورحان بے تنہا کھڑا ہے۔ اس کی نگاہیں زمین پر نہیں، دور کہیں خلا میں جمی ہوئی ہے۔ چہرے پر سکون ہے، مگر اندر طوفان برپا ہے۔ نیلوفر خاتون پر منڈلاتا خطرہ، گونجا خاتون کی تکلیف، اندرونی سازشیں، شہزادی اسپورچا کی گات، سب ایک ساتھ اس کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سلطان تنہا ہوتا ہے اور ہر فیصلہ اس کا اپنا ہوتا ہے، ہر نتیجہ اس کے نام سے جڑا ہوتا ہے۔ اورحان بے کی آنکھوں میں ہمیں خوف نہیں دکھائی دیتا، بلکہ وزن دکھائی دیتا ہے، ذمہ داری کا وزن۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ جذبات میں بہہ گیا تو دشمن جیت جائے گا، اور اگر وہ کمزور پڑ گیا تو سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ اچانک منظر بدلتا ہے۔ اب وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، سپاہی صف بستہ ہے، دشمن سامنے ہے، اور اورحان بے کی آواز فضا کو چیرتی ہوئی بلند ہوتی ہے۔ یہ حکم تھا، موت بھی اسی میدان میں ہے، یا شہادت یا فتح۔ یہ الفاظ صرف نعرہ نہیں، اعلان تقدیر ہے۔ یہاں اورحان بے نے تیسرا راستہ ختم کر دیا ہے۔ اب نہ پسپائی، نہ سمجھوتا، صرف دو انجام، شہادت یا فتح۔ یہ جملہ ہمیں واضح اشارہ دیتا ہے کہ ایپیسوڈ 15 میں کوئی بڑا واقعہ ضرور ہوگا، یا تو ایک عظیم کامیابی یا ایک دردناک قربانی۔ جب وہ اپنی تلوار فضا میں بلند کر کے تکبیر کہتا ہے تو سپاہیوں کا جوش آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ یہ تکبیر صرف جنگی نعرہ نہیں، ایمان کی تجدید ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں دشمن کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے، کیونکہ جس فوج کا سپہ سالار دل سے مطمئن ہو جائے اسے شکست دینا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن ایک سوال باقی ہے کہ کیا یہ بڑی فتح کی ابتدا ہے یا کسی عظیم قربانی کا پیشخیمہ؟ ممکن ہے نیلوفر خاتون کی قسمت اسی میدان میں طے ہو، ممکن ہے گونجا خاتون کی حالت اس جنگ کے نتیجے سے جڑی ہو، اور ممکن ہے کہ اورحان بے خود ایک ایسا قدم اٹھائے جو تاریخ بدل دے۔ مگر ناظرین، ٹریلر یہاں ختم ہو جاتا ہے، مگر سوال شروع ہوتے ہیں، اور یہی اس ٹریلر کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔